الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ۔ قال، اس نے کہا یا اس نے فرمایا، یا آدم، یا حرف ندائیہ ہے، آدم، اے آدم، انبی یہ فعل امر کا صیغہ ہے، آپ بتلائیے، ہم ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام، اے آدم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتلائیے۔ فلما انبأهم باسمائهم، فاپس لما جب، انبأ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے بتلایا، ہم ان کو، باسمائهم ان کے نام، بس جب آپ نے ان کے نام ان کو بتلائے یعنی فرشتوں کو بتلائے، قال فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کہا، الم اقل، استفہامیہ ہے، حمزہ استفہامیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم اقل، نفی جہد بلم سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی، انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور آگے یا متکلم کی ہے، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، اعلم فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض، غیب مضاف، السماوات مضاف الیہ، زمین اور آسمان کے غیب کی خبریں، زمین اور آسمان کے غیب کا غیب جو ہے وہ میں جانتا ہوں، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، واو اور اعلم فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم واو اور ما جو کچھ، کنتم تم ہو، تکتمون چھپاتے، اور میں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہوں۔ تفسیر، سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے کہا کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ انسان جو ہے یہ زمین میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا، تو پھر فرشتوں کے اس اعتراض پر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھلائے، اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلائیے۔ جب وہ چیزوں کے نام نہ بتلا سکے تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم انبئهم باسمائهم، ان چیزوں کے نام جو ہے وہ فرشتوں کو بتلائیے۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دماغ کے اندر القاء فرما دیا تھا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھلا دیے تھے، تو اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم سے حضرت آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو اس چیز کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو جب حضرت آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائے تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم میں جانتا ہوں، جو چھپا ہوا ہے اور جو کچھ ظاہر ہے وہ سب میرے علم میں ہے۔ تو انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی سب کچھ وہ میرے علم میں تھا۔ تو فرشتے جو ہیں
وہ پھر نادم اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اللہ رب العزت پر اعتراض کیا تھا۔ تو یہاں بھی اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی علم کے ذریعے سے فرشتوں پر برتری ظاہر کی ہے کہ علم کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، واو اور از جب، قلنا ہم نے کہا، قلنا فعل ماضی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جس وقت ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو یہ فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اسجدو تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو فامنا پس سجدو یہ فعل ماضی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے سجدہ کیا، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس ابلیس نے، ابا اس نے انکار کیا، ابا یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے انکار کیا، واستکبر باب استفعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکانا واو اور کانا ہو گیا، مین سے الکافرین کافروں میں سے۔ اس کی تفسیر کر لیتے ہیں، اور جس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، وکان من الکافرین تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، سجدہ تو صرف عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، سر جھکانے کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت خود آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، فرشتوں کو حکم کیوں دے رہے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں؟ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ عبادت کے لائق جو سجدہ ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ عبادت کے طور پر کسی کو بھی سجدہ وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ لیکن جو سجدہ فرشتوں کے ذریعے آدم کو کروایا گیا، آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور انسان کی حضرت آدم کی عظمت کو بیان کرنا مقصود تھا کہ انسان وہ آپ سے افضل ہے، افضل مخلوق ہے۔ تو یہ سجدہ جو ہے یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے، اور یہ تعظیمی سجدہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قیامت تک سب لوگوں کے لیے حرام کر دیا گیا، انبیاء کرام سے لے کر ایک عام انسان تک کسی بھی شخص کو اب سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی یہ دونوں ہی کرنا حرام ہے۔ ہاں، عبادت کے لائق جو سجدہ ہے عبادت کے لیے کیا جائے، یا عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے سجدہ کیا جائے، تو وہ صرف اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی جانور کو، کسی بھی نباتات میں سے، حیوانات میں سے، جمادات میں سے، کائنات کی کسی بھی چیز کو تعظیمی سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اور عبادت کے طور پر سجدہ کرنا وہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ یعنی کائنات کے اندر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو سجدہ کیا جائے۔ لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس جو ہے یہ دراصل فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں آگ کا بنا ہوا اور میں روشنی کا بنا ہوا، اور یہ آدم جو ہے یہ مٹی سے انسان بنا ہوا ہے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، یعنی تکبر میں آ کر اس ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تکبر جیسی بیماری جو ہے یہ انسان کو کفر کی حد تک لے کے چلی جاتی ہے۔
ایک عام انسان جو مسلمان ہے وہ بھی جب تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے اور عام انسانوں سے اپنے آپ کو افضل مخلوق تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ تکبر کی جو بیماری ہے، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ کفر کے قریب تر ہوتا جاتا ہے، کفر کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ابلیس نے تکبر میں آ کر حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا تھا۔ اس لیے اس آیت میں ایک تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی عظمت کو بیان کیا ہے، انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے، کہ انسان کی بڑائی یہ ہے کہ سارے فرشتوں سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، کہ انسان عظمت کے لحاظ سے تم سے بڑا ہے، اور جس نے سجدہ سے انکار کیا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہوا، اور اس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے تکبر سے ہمیں بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔